هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورۃ آل عمران آیت نمبر 1. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. الف لام میم. اس کا معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. الحی زندہ ہے، القیوم ہر چیز کو سنبھالنے والا ہے. نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے تجھ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی. مصدقا لما بین یدیہ، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اس نے تورات اور انجیل اتاری. من قبل هدى للناس، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اس نے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب نازل کی. ان الذین کفروا بآیات اللہ، بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت قسم کا عذاب ہے. اللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب، بدلہ لینے والا ہے. سورۃ آل عمران یہ مدنی صورت ہے، اور تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ مدنی صورتوں کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے. اس کی جو پہلی 83 آیات ہیں یہ وفد نجران کے بارے میں نازل ہوئی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غالباً 3 ہجری میں آیا تھا. وفد نجران جو تھا یہ عیسائیوں کا ایک گروہ تھا. اس میں تقریباً 60 سوار تھے، جن میں ان کے 14 معزز افراد تھے. 3 آدمی ان میں سب سے زیادہ نمایاں حیثیت رکھتے تھے. ان کا امیر عاقل تھا جس کا نام عبد المسیح تھا. دوسرا سید تھا جس کا نام الایہم تھا، یہ اس کا مشیر اور بڑا سمجھدار آدمی تھا. تیسرا آدمی ابو حارثہ بن علقمہ تھا، یہ ان کا پادری تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مناظرہ کرنا چاہتے تھے، اور مناظرہ اس بات پر تھا کہ مسیح جو ہے، مسیح ابن مریم، یہ زندہ ہے، اور مزید یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین یا اللہ رب العالمین کے ساتھ ان کا اللہ رب العالمین والا ہی تعلق ہے.
تو اللہ رب العالمین نے اس وقت اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا، اور اس کی ابتدائی جو آیات ہیں یہ عیسائیوں کے لیے بہت سے دلائل رکھتی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس میں اپنی ان خوبیوں کا تذکرہ کیا جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حروف مقطعات سے اس سورہ مبارکہ کا آغاز فرماتے ہیں۔ حروف مقطعات الگ الگ ان حروف کو پڑھا جاتا ہے۔ قطعہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا، تو مقطعات ان حروف کو کہا جاتا ہے جو الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، ان کا کوئی معنی نہیں ہے۔ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بطور چیلنج ان حروف کو نازل کیا تھا، کیونکہ کافر یہ کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قرآن بنایا، تو اللہ رب العالمین نے ان سے یہ کہا کہ اگر نبی نے اپنی طرف سے قرآن بنایا ہے تو آپ بھی اپنی طرف سے کوئی 10 آیتیں لے آئیں۔ اور جب وہ 10 آیتیں بھی نہیں لا سکے، یہاں تک کہ ایک آیت مبارکہ بھی نہیں لا سکے، تو اللہ رب العالمین نے پھر بطور چیلنج یہ حروف مقطعات نازل کیے کہ کم از کم ان کا مطلب ہی بتا دیا جائے۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ان حروف مقطعات کا جو مطلب تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ نے ان کا جو مطلب ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نبوت کو پہنچانے میں کسی قسم کی بھی خیانت کا ارتکاب نہیں کیا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مطلب آتا ہوتا تو آپ لازماً صحابہ کرام کے سامنے بیان کرتے۔ آج بہت سے لوگ ان کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں نے ترجمہ کیا، لیکن وہ ترجمہ ایسا نہیں ہے کہ اسے درست سمجھا جا سکے۔ اللہ لا الہ الا ہو اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ نے ایک دعویٰ کیا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وفد نجران یہ کہتا تھا، عیسائی یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ جو ہیں وہ بھی اللہ ہیں، تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یعنی آپ اللہ کے مقابلے میں عیسیٰ ابن مریم کو کھڑا کر دیں۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسائیوں نے مسیح ابن مریم کو نہ صرف اللہ کا بیٹا بنایا بلکہ خود رب بنا دیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کی کئی ساری صفات ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی 2 ایسی صفات کا تذکرہ کیا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں ہو سکتی۔ الحی، اللہ تعالیٰ زندہ ہے۔ اب انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اگر زندہ ہے تو ہم بھی تو زندہ ہیں، تو اللہ رب العالمین کا زندہ ہونے میں اور ہمارے زندہ ہونے میں بہت سارا فرق ہے۔ ہماری جو زندگی ہے وہ محدود ہے، اور اللہ کی جو زندگی ہے وہ لامحدود ہے۔ ہماری ایک وقت ابتدا ہے اور وقت اختتام بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کا وقت ابتدا جو ہے وہ نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کا وقت اختتام بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ پھر صرف اللہ زندہ نہیں ہے بلکہ القیوم، اللہ سنبھالنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ نہ صرف خود قائم ہے بلکہ ساری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ یہ کسی اور کی صفت نہیں ہو سکتی، کیونکہ عیسائی یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم بھی اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ تو وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ تھا، ہے اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ نہ صرف وہ زندہ ہے بلکہ وہ زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اس دنیا میں کتنی ایسی مخلوقات ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں، اور کتنی ایسی تخلیقات ہیں اللہ رب العالمین کی کہ ہم انہیں نہیں جانتے، لیکن اللہ ہر کسی کو زندہ رکھے ہوئے ہے، سنبھالے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اور خوبی کا تذکرہ کیا، نزل علیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ پر جو کتاب ہے یہ حق کے ساتھ نازل کی۔
اور اس کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کے اوپر یہ جو کتاب ہے یہ حق کے ساتھ نازل کی۔ نزل عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بتدریج نازل کرنا۔ بتدریج نازل کرنے کا مطلب ہے آہستہ آہستہ نازل کرنا۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ آہستہ آہستہ نازل ہوا، اگرچہ اس سے پہلی جو کتابیں تھیں تورات تھی، زبور تھی اور انجیل تھی اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تھے، یہ آہستہ آہستہ نازل نہیں ہوئے تھے، یہ اللہ نے یک بارگی میں نازل کیے تھے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام گئے اور اللہ نے ان کو کتاب دے دی اور وہ کتاب لے کر کے آگے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے یوں ہی صحیفے دیے، موسیٰ کو اللہ نے کتاب بھی دی تھی اور صحیفے بھی دیے تھے، تو وہ اللہ رب العالمین نے ان کو یک بارگی میں دیے تھے، یعنی ایک ہی دفعہ۔ لیکن قرآن مجید کا امتیاز یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین نے آہستہ آہستہ نازل کیا ہے، لوگوں کے مطابق اس میں احکامات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ آیات ناسخ ہیں اور کچھ منسوخ ہیں، یعنی کچھ مسائل ایسے جو لوگوں کے لیے مشکل ہوئے تو اللہ رب العالمین نے انہیں تبدیل کر لیا یا انہیں ختم ہی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حق کے ساتھ ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ یہ جو کتاب ہے یہ مصدقا لما بین یدیہ، جو اس کے سامنے کتابیں ہیں نا، یعنی تورات، زبور اور انجیل، قرآن مجید ان کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن مجید ان کی تصدیق کیسے کرتا ہے کہ جو کتابیں، جو احکام تورات میں تھے، زبور میں تھے، انجیل میں تھے، قرآن مجید بھی انہی احکامات کا تذکرہ کرتا ہے۔ کہیں ایسا نہیں ہے کہ تورات کوئی اور کام کہتی ہے جبکہ قرآن مجید بالکل ہی اس کے خلاف احکامات رکھتا ہے، اس سے تو اختلاف لازم آتا ہے۔ تو یہ جو قرآن مجید ہے یہ سابقہ جو الہامی کتابیں تھیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ جو احکامات اللہ رب العالمین نے وہاں رکھے تھے، جو ان میں کمی بیشی تھی وہ اللہ رب العالمین نے یہاں رکھی، وگرنہ جو مبادیات تھے، یعنی پہلی کتابوں میں اللہ رب العالمین کے وہ احکامات جو بنیادی حیثیت رکھتے تھے ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے وہ ان کی تصدیق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے نا یہ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اللہ رب العالمین نے فرقان نازل کیا ہے، حق اور باطل میں فرق، یعنی تورات کچھ کہتی ہے، زبور کچھ کہتی ہے، انجیل کچھ کہتی ہے، کیونکہ لوگوں نے اپنی طرف سے ان میں تغیر بھی کیا اور تبدل بھی کیا۔ تو اب اس میں صحیح کیا ہے یہ صرف قرآن مجید ہمیں بتائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اللہ ہی نے تورات کو نازل کیا اور انجیل کو نازل کیا۔ تو یہ وفد نجران کے لیے ہے کہ جس اللہ نے تورات کو نازل کیا تھا اور جس اللہ نے انجیل کو نازل کیا تھا اسی اللہ نے قرآن مجید کو بھی نازل کیا۔ جیسے آپ تورات اور انجیل کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں، ویسے ہی قرآن مجید کو مانیے کہ یہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس بات کو بھی تسلیم کیجئے کہ تورات اور انجیل اور زبور اس میں تبدیلیاں ہوئیں اور لوگوں نے اپنی طرف سے ان کے احکامات کو بدلا، لیکن قرآن مجید جو ہے اس کی حفاظت اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے لی ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، لہم عذاب شدید، ایسے لوگوں کے لیے دردناک قسم کا، سخت قسم کا عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ رب العالمین لوگوں سے انتقام لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔